مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے خوب لتاڑا مجھے، سمجھے؟ حالانکہ میں جاتا بہت احترام کرتا کہ ہمارے سر کا تاج آ گئے، مناظر اسلام آ گئے، ہمارے سر کا تاج آ گئے، بہت احترام، بڑے لوگ تھے، ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں۔ تو بیٹا اس کا غریب بہت پریشان تھا، کہتے کہ ابا جی نے آخری دنوں میں بھی آپ کا ستیہ ناش کیا۔ میں نے کہا اچھا کہ میں اسی کا حقدار تھا، سمجھے؟ میں نے کہا اچھا کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے کہ وہ کتنا جری ہے دین کے سلسلے میں۔ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، ابو حنیفہ بڑا جری ہے، نبی کی سنتوں کو حدیثوں کو ذبح کرتا ہے، وہ جری ہے، بہادر ہے، بہادر میں اس نے بہادری میں قرآن و سنت کو ذبح کر دیا۔ امام مالک سخت خلاف۔ امام ابو حنیفہ جب حج پہ گیا، لیکن امام مالک بہرحال امام مالک ہے، یہ سعادت امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کے بھی، ان کے پاس بھی یہ سعادت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس حدیث دینے والا امام مالک ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ مولوی منظور جتنا بھی زور لگائے امام حرم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم لوگ بکواس کرتے رہتے ہو، جتنا بھی کرو، خدا نے نبی کے مصلی پہ کھڑا کیا، بڑی سعادت ہے۔ مسجد حرام کا امام بنا دیا۔ کمزوریاں ہر انسان کی کوتاہیاں ہیں، لیکن عرب کے بارے میں اپنے منہ کو لگام لگا دو، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن تمہارا شیخ الحدیث، تمہارا بزرگ جتنا بھی ہو، امام حرم کے برابر اس کو تولنے کی کوشش نہ کرو، سمجھتا ہے؟ اس کے ساتھ تولنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کی مرضی ہے خدا جس کو۔ امام مالک نے مسجد نبوی میں زندگی گزاری اور یہی حدیث پڑھاتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز کتنے بڑے آدمی ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز نے جب بستان المحدثین کتاب لکھی، ائمہ اربعہ کے حالات کے بارے میں لکھا، تو سب سے پہلے کہا کہ ہوں تو حنفی میں شاہ عبدالعزیز ہوں کٹر حنفی، لیکن میرا قلم مجھے مجبور کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کو مؤخر کرو، جو مسجد نبوی میں درس دیتا تھا اس کے حالات پہلے لکھو۔ اس لیے بستان المحدثین دیکھیں، بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز نے امام مالک کو مقدم کیا۔ بہرحال آدمی بڑے تھے، بہت بڑے۔ موطا وطاہ العلماء، علماء نے موافقت کی اس کی کتاب پر، اس لیے شاہ ولی اللہ اس کو بخاری پر مقدم رکھتا ہے کہ بخاری کا وہ درجہ نہیں ہے جو موطا امام مالک کا ہے۔ امام ابو حنیفہ تو ابو حنیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے موقع پر امام صاحب کے مسجد نبوی میں حضرت جی کا درس چل رہا تھا، امام مالک کا درس میں بیٹھ کر کے امام مالک جب درس سے فارغ ہو گیا، حاجی لوگ مل رہے ہیں، اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک نے کہا وعلیکم السلام۔ فرمایا من این انت، نام نہیں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، عراق اور کوفہ، عراق من العراق۔ تو امام مالک نے کہا ہناک النفاق والشقاق، ہناک النفاق والشقاق، وہاں منافقت اور مخالفت ہے، وہاں جھگڑے اور منافقت، یہی وہ نفاق کی جگہ ہے، جھگڑوں کی جگہ، اختلافات کی جگہ عراق۔ من این انت؟ قال من العراق۔ قال هناك النفاق والشقاق۔ امام مالک نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے جواب میں کہا ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق، چونکہ امام مالک تو مدینے میں رہتا تھا، امام مالک مدینے میں رہتا تھا، تو امام ابو حنیفہ نے فوراً کہا ومن اہل المدینہ مرضوا علی النفاق، اور آپ لوگ پڑھیں گے یعنی قوم اصروا علی النفاق، مرضوا کا معنی اصروا علی النفاق، اور مدینہ والے منافق تو سب سے زیادہ سخت ہے، وہ جمے ہوئی ہے، جیسے تارکول اور ڈامبر زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے، یہ منافقت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بندہ تو بہت خطرناک لگ رہا ہے، ایسی جلدی میں اس نے فرمانے لگے الست بابی حنیفہ، کہیں ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ الست بحنیفہ، تو امام صاحب نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں، اور بلا منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا ہے۔ بلا کے قواعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلا اور نام میں فرق بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرمایا الست بابی حنیفہ، فرمایا بلا، میں وہی طوفان ہوں، میں ہی وہی سیلاب ہوں، وہی بلا ہوں، یہ میرے بلوچی کے ترجمے، ورنہ بلا کیوں نہیں، واقعی میں ہوں۔ ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، یہاں 10 دن رہو حج کے دوران، مسجد نبوی کی زیارت کر کے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کہیں کسی کے مہمان نہیں، میرے مہمان ہو،
میں سبق پڑھاتا ہوں، کھانے کا جو ٹائم ہوگا میں آپ کو خود بخود لے لوں گا مسجد نبوی میں، آپ عبادت کریں اور عبادت سے فارغ ہو کر کے میں خود اپنے گھر آپ کو لے جاؤں گا۔ بعض باتیں اس قسم کی ہوتی، بعض باتیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کی ہوتی۔ آدمی جب تک کسی کو دیکھا نہ ہو، نہ سنا ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ظفر آپ نے دیکھا کہ آخری دنوں میں جو میں نے خادم حسین رضوی کی تھوڑی سی تعریف کی تو مولانا ظفر خان رحمۃ اللہ علیہ نے خوب لتاڑا مجھے، سمجھے؟ حالانکہ میں جاتا بہت احترام کرتا کہ ہمارے سر کا تاج آ گئے، مناظر اسلام آ گئے، ہمارے سر کا تاج آ گئے، بہت احترام، بڑے لوگ تھے، ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں۔ لیکن جب اس میں نے خادم حسین رضوی کی جب تعریف کی تو اس پر حضرت نے جو میری خبر لی، بہت اچھی خبر لی۔ اس خبر کے بعد پھر ایک ہفتہ بھی حضرت زندہ نہیں رہا، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہا، وہ چلے گئے، آپ سمجھے؟ لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ غیرت دینی ہے اس کے اندر، سمجھے؟ بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اور اس کی وفات پر جتنا صدمہ سب کو ہوگا، ان کی اولاد کو بھی ہوگا، ان کے شاگردوں کو بھی ہوگا، میں ان کے شاگردوں میں ہوں، ہمارا درجہ ان کے شاگردوں کے برابر کا بھی نہیں ہے، ہمیں صدمہ ہو گیا۔ ایک غیور انسان تھا، سمجھے؟ کبھی کالے کو وہ سفید نہیں کہتا تھا، غیور آدمی تھا، بہت اچھا کیا۔ حضرت اقدس نے جو اس میں مجھے لتاڑا نا، تو میں یہاں سے جب گیا اس کی جنازے پر گیا، جنازے پہ تو میں پورا جلوس لے کر کے گیا، انتظام سارا ہم نے سنبھالا، اس کا انتظام۔ بیٹا بہت اچھا ہے اس کا، تو وہ انور شاہ نام ہے، تو بیٹا کہہ رہے تھا کہ آخری دنوں میں ابا جی قبر جانے سے پہلے آپ کو لتاڑا اور ہمیں بہت صدمہ ہے کہ آپ آ گئے، ہم آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے کہا غلط بات ہے، وہ تیرا باپ بھی تھا، میرا بھی باپ تھا، بڑا آدمی تھا، سمجھے؟ میرے ذہن میں یہ کیا تھا؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کافر کی خوبی کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ پاخانہ اگر شیخ الحدیث کے کپڑوں پہ لگے گا پاخانہ ہے، خوشبو اگر آپ کے کپڑوں پہ لگے خوشبو ہے، کافر کے کپڑوں پہ لگے بھی خوشبو ہے۔ تو کافروں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں قرآن نے کہا ذالک بأن من قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، کافروں میں، عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ کہ سنتے ہیں قرآن کو تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو بہتے۔ ان کو کہا کہ وہ رحم دل ہے، آپ اردو سمجھتے ہیں جی؟ میں نے کہا کہ کافر کی بھی، اس کی بھی عدم استکبار، عاجزی کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ عیسائیوں کے اندر، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ اس میں تو اچھی بات ہے کہ اس نے رسالت کی تائید کی ہے، جلوس نکالا ہے، وہ کیا ہے خادم حسین رضوی کی، لیکن حضرت نے مجھے لتاڑا، اچھا کیا، سمجھے بھائی، اچھا کیا۔ تو بیٹا اس کا غریب بہت پریشان تھا، کہتے ہیں کہ ابا جی نے آخری دنوں میں بھی آپ کا ستیہ ناش کیا۔ میں نے کہا اچھا کیا، میں اسی کا حقدار تھا، سمجھے؟ میں نے کہا اچھا کیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔